اسلام آباد میں تو میں زیادہ تر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کور کرتا ہوں، مگر یہاں کا بہت ہی فرینڈلی اور بہت ہی دوستانہ ماحول ہے۔ یہ جو بھی آئینی بحران ہے پنجاب میں بھی، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار جو ہے وہ ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں ریگنگ کی، اس سے پہلے سیاسی انجینئرنگ کی، پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کی، تو اصل بحران کا ذمہ دار تو وہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی ایک آئینی مدت ہی ہوگی۔ نون لیگ کے دور میں ظاہری بات ہے سب سے بڑی سوال تو یہی ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں، ان کی جلدی کیا تھی۔ افطار کے وقت کا انتظار کر لیتے اور یہ روزہ نہ توڑتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے معروف صحافی مطیع اللہ جان سر، آپ یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، کیسا لگا یہاں پہ آ کے؟ اسلام آباد کو بھی آپ کور کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے اور جو اسلام آباد میں آپ کوریج کرتے ہیں، کیا فرق کیا سر نظر آئے؟ اسلام آباد میں تو میں زیادہ تر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کور کرتا ہوں، مگر یہاں کا بہت ہی فرینڈلی اور بہت ہی دوستانہ ماحول ہے، اور اسمبلی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پریس گیلری میں تو نہیں جا سکا، میری کوشش تھی کہ میں پریس گیلری وزٹ کروں، مگر یہاں کا ایٹماسفیئر بہت ہی پازیٹیو ہے۔ اس سیاسی کشیدگی کے علاوہ اگر اس سے ہٹ کے دیکھیں تو میرے خیال میں جرنلسٹوں کے لیے یہ جو نئی عمارت بنی ہے اسمبلی کی، یہ ایک جنت ہے کام کرنے کے لیے، اور مجھے یہ ماحول، یہ ایٹماسفیئر اور یہاں پہ جو ایکسیس ہے وہ مجھے بہت زبردست لگی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی بہت خوبصورت جگہ ہیں، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے خوبصورت جگہ ہے وہاں سے رپورٹنگ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ہم جیسے یوٹیوب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور اس پارلیمنٹ بھی بڑی زبردست جگہ ہے۔ مگر لاہور کا اپنا ایک ماحول اور اپنی ایک فضا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور یہاں کے صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بڑا مزہ آتا ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کے احساسات شاید اسلام آباد کے اندر نہیں ہوتے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو بھی آئینی بحران ہے پنجاب میں بھی، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ ایز اے جرنلسٹ کیا کہیں گے؟ اس کا اصل ذمہ دار اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو اصل ذمہ دار جو ہے وہ ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں ریگنگ کی، اس سے پہلے سیاسی انجینئرنگ کی، پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کی، تو اصل بحران کا ذمہ دار تو وہ ہے۔ باقی سارے تو یہ چھوٹے موٹے مہرے کچھ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں، کوئی کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، کوئی کسی عہدے پہ، اور اصل ذمہ دار وہی ہے جو اب کہہ رہا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا سر، لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ ایز اے جرنلسٹ پھر وہی کہ نون لیگ اپنی یہ جو آئینی مدت ہے پوری کر پائے گی یا پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ لیکن ہر وہ مدت آئینی ہوتی ہے جو آئین کے طریقہ کار کے مطابق پوری کی جائے، چاہے وہ 5 سال کی ہے، چاہے وہ 5 مہینے کی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی ایک آئینی مدت ہی ہوگی، مگر اصل چیز یہ ہے کہ جو کام بھی ہو آئین کے مطابق ہو، اور اگر کام آئین کے مطابق ہوں گے تو میرے خیال میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آئین کے مطابق سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر آئینی دباؤ ہو اور آئینی فیصلے ہوں، یہ ایک بات بھی نہیں ہونی چاہیے، دباؤ بھی نہیں ہونا چاہیے غیر آئینی، اور جو سیاسی حکمران ہیں یا جماعتیں ہیں جو عدم اعتماد کے بعد جو اقتدار میں آئی ہیں، ذاتی طور پہ ہمارے تجزیے تو اس کے برخلاف تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب آئی ہیں لیکن ان کا سیاسی حق ہے، تو میرے خیال میں جو بھی فیصلے کرنے میرٹ پہ بھی آپ سوال کرتے ہیں اور سچ سوال بھی آپ کرتے ہیں، اب نون لیگ کے دور میں ایز اے کوئی تھریڈ یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ نون لیگ کے دور میں ظاہری بات ہے سب سے بڑی سوال تو یہی ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں، ان کی جلدی کیا تھی، اور اگر وہ تھوڑا سا افطار کے وقت کا انتظار کر لیتے اور یہ روزہ نہ توڑتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا۔ اور اب جن حالات میں یہ نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، یہ ایک امبیرسمنٹ ہے ان جمہوری قوتوں کے لیے جو اس بات کے منتظر تھے کہ آئندہ الیکشنز اپنے وقت پہ جب ہوں گے تو اس کے بعد جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ تو اب کافی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھی، اس انٹیلیجنشیا کو بھی، ان میڈیا کے لوگوں کو بھی، تجزیہ کاروں کو بھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ سیاسی جماعتیں وہ ووٹ کو عزت دینے میں سنجیدہ ہیں۔ جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب کا، آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی، پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔